ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ عدل اور احسان اور قرابت والے کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، وہی ہماری ضروریات اور ہماری کمزوریوں کو بھی جانتا ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہماری تمام ضروریات زندگی کا بندوبست فرمایا۔ زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کے لیے بہترین اصول دیے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کن باتوں سے رک جانا چاہیے واضح طور پر بتا دیا۔ ایک معاشرے کے اندر، ایک گھر کے اندر کن باتوں سے امن، سکون اور خوشحالی آتی ہے اور کون سی باتیں باہم انتشار پیدا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے احکامات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے تاکہ ہماری یہ زندگی بھی پرسکون ہو جائے اور آخرت کی زندگی بھی پرسکون ہو۔ تو یہ آیت جو آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، اس میں یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو حق میں عدل و انصاف اور احسان اور پھر رشتہ داروں کو دینے کا حکم دے رہے ہیں، اور دوسری طرف 3 چیزوں سے منع بھی کر رہے ہیں، وہ ہے فحش، منکر، برائی اور سرکشی۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت حاصل کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، یعنی یہ بات اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ اس پر عمل کرو۔ یہ آیت جو جمعے کے خطبے میں بھی پڑھی جاتی ہے، یہ قرآن مجید کی جامع ترین آیت ہے۔ شتیر بن شکل سے روایت ہے کہ میں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ قرآن میں سب سے جامع آیت سورۃ نحل کی یہ آیت ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 3 بھلائیوں اور 3 برائیوں کا ذکر کیا ہے۔ 3 بھلائیاں عدل، احسان، ایتاء ذی القربی، اور 3 برائیاں فحشاء، منکر اور بغی۔ 3 بھلائیاں جن کا ذکر کیا گیا ہے ان میں تمام بنیادی نیکیاں آ جاتی ہیں، اور 3 برائیاں جن سے منع کیا گیا ہے یہ انسان کے انفرادی اور اجتماعی معاملات کو بگاڑ کر رکھ دینے والی ہیں۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ آخر تک آیت پڑھی، پھر کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے لیے ایک ہی آیت میں تمام بھلائیوں اور تمام شر کو جمع کر دیا ہے، یعنی خیر کے کام بھی بتا دیے ایک ہی آیت میں اور شر کے کام بھی بتا دیے ہیں۔ بس اللہ کی قسم، عدل اور احسان کے الفاظ نے اللہ کی اطاعت کے کسی کام کو نہیں چھوڑا بلکہ ان سب کو جمع کر دیا ہے، اور فحشاء اور منکر اور بغی کے الفاظ نے اللہ کی نافرمانی کے کسی کام کو نہیں چھوڑا بلکہ وہ سب ان میں جمع ہو گئے، یعنی اگر کسی بھی برائی پر غور کیا جائے تو وہ ان 3 کیٹیگری سے تعلق رکھتی ہوگی۔ قتادہ کہتے ہیں کوئی ایسا عمل حسن اخلاق میں نہیں جس کو عرب اچھا سمجھتے ہوں، اللہ نے اس کو کرنے کا حکم دے دیا، اور کوئی ایسی قبیح چیز نہ تھی جس کو عرب جاہلیت سے برا سمجھتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع نہ کر دیا ہو۔ تو بہرحال ان آیات میں کرنے کے کام بھی بتائے گئے، اس آیت میں کرنے کے کام بھی بتا دیے گئے اور نہ کرنے کے کام بھی بتا دیے گئے۔ تو فرمایا کہ ان اللہ یأمر، بے شک اللہ حکم دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو پھر ہمارے لیے لازم ہوتا ہے کہ ہم اس حکم کو مانیں، کیونکہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اس کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پھر کہا جا رہا ہے اس کو لے لو۔ تو حکم دیتا ہے کس چیز کا؟ عدل اور احسان کا۔ عدل اور احسان کی تعویل میں علماء کا اختلاف ہے۔ عدل سے مراد انصاف اور احسان سے مراد لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدل سے مراد فرائض ادا کرنا اور احسان سے مراد مستحبات کو ادا کرنا، یعنی فرض سے زائد چیز، زیادہ نیکی۔ یہ بھی کہا گیا کہ عدل جو ہے وہ فرض ہے اور احسان جو ہے وہ نفل ہے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ عدل سے مراد توحید ہے اور احسان سے مراد فرائض کی ادائیگی ہے، اور ابن عباس سے یہ بھی مروی ہے کہ احسان توحید میں اخلاص کو اپنانا ہے۔ مقاتل کہتے ہیں کہ عدل سے مراد توحید ہے
اور احسان سے مراد لوگوں سے درگزر کرنا ہے۔ ایک اور قول یہ ہے کہ اللہ افعال میں عدل کرنے کا اور اقوال میں احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ابن العربی کہتے ہیں کہ عدل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرما دیا اور اپنے رسول کی زبانی بتا دیا اور اس کو اپنانے کا حکم دیا۔ عدل بندے اور رب کے درمیان ہوتا ہے، عدل معاملات میں بھی ہوتا ہے، جیسے خرید و فروخت کے معاملے میں، معاہدات میں، تمام معاملات اور معاوضے یہ سب عدل سے ادا کیے جائیں، نہ کہ دھوکہ دیا جائے کسی کو، نہ کسی کے حق میں کمی اور نہ ظلم کیا جائے۔ احسان یعنی لوگوں کو مال اور بدن اور علم سے فائدہ پہنچانا، یہاں تک کہ جانوروں سے بھی احسان کرنا اس میں شامل ہے۔ یہ تو عدل کا عمومی مفہوم ہے۔ جہاں تک ابن العربی کا قول ہے تو ان کا کہنا ہے کہ احسان میں عقائد میں عبادات، معاملات سب شامل ہے۔ پھر اسی طرح عدل سے مراد حقدار کو اس کا حق دینا ہے، اور احسان کا مطلب ہے اضافہ کر کے دینا، یعنی دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دینا۔ جو برائی کرے اس کے ساتھ اچھا کرنا، برا کرنے والے کو معاف کر دینا، کاٹنے والے سے ملنا جڑنا، اور محروم کر دینے والے کو دینا۔ ابن عیینہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، عدل سے مراد انصاف ہے اور احسان سے مراد انصاف سے زیادہ یعنی مہربانی کرنا ہے۔ عدل حکم ہے اور انصاف مستحب ہے۔ عدل سے ہر ایک کو اس کا حق ملتا ہے، اور احسان سے باہمی مودت، رحمت، تعاون اور تکافل کی فضا قائم ہوتی ہے۔ عدل کی کچھ مزید وضاحت ہم دیکھتے ہیں۔ عدل کا لغوی معنی ہے کمی اور زیادتی کے درمیان میانہ روی اختیار کرنا اور کاموں میں اعتدال کرنا، یعنی دو چیزیں ہو گئی، یعنی ایک کمی اور زیادتی کے درمیان میانہ روی اختیار کرنا، اور دوسرے اعتدال اختیار کرنا، یعنی زندگی کے تمام معاملات میں اعتدال اختیار کرنا، اور اس کے بالمقابل ظلم اور جور ہے، یعنی ظلم و زیادتی ہے۔ اصطلاح میں عدل سے مراد چیزوں کو ان کے مقامات اور ان کے اوقات اور ان کی سمتوں اور ان کی مقداروں پر اس طرح استعمال کرنا ہے کہ جس میں نہ زیادتی ہو، نہ کمی ہو، نہ تقدیم ہو، نہ تاخیر ہو، یعنی ہر چیز کو گویا اس کی جگہ پر رکھ دینا۔ تو جس عدل کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس میں بندے کا اپنی ذات کے حق میں اور اللہ کے حق میں عدل کرنا شامل ہے۔ تو اس میں پھر معنی کیا ہوا کہ حقوق کو پورا پورا ادا کیا جائے، اللہ کے حق کو بھی پورا ادا کیا جائے اور بندوں کے حق کو بھی پورا پورا ادا کیا جائے۔ پھر اسی طرح اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا بھی عدل ہے، یعنی ہر سرپرست، ہر ذمہ دار کے ذمہ جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اسے چاہیے کہ وہ ادا کرے، خواہ وہ کوئی حکمران ہے یا کوئی جج ہے یا کسی کمپنی کا مالک ہے، یعنی ذمہ دار ہے۔ ابن عطیہ کہتے ہیں کہ عدل یہ ہے کہ ہر فرض کام پر عمل کیا جائے، یعنی جتنے بھی ہم پر فرائض عائد ہوتے ہیں ان فرائض کو ہم ادا کریں، تو یہ ہم نے عدل کیا، انصاف کیا۔ پھر اسی طرح عدل اپنی ذات کے لیے بھی ہے اور گھر والوں کے لیے بھی ہے اور باقی لوگوں کے لیے بھی ہے، یعنی اپنے ساتھ بھی انصاف کرنا چاہیے۔ انسان پہ واجب ہے کہ وہ اپنی ذات، اپنے گھر والوں کے بارے میں عدل قائم کرے اور ان لوگوں کے بارے میں عدل قائم کرے جن کی حفاظت اللہ نے اس کے لیے مقرر کی، یعنی جن کے کاموں کا یا جن کو درست کرنے کا اس کی ذمہ داری ہے۔ بس اپنی ذات کے ساتھ عدل قائم کرنا یہ ہے کہ وہ انسان اپنی جان پر کسی ایسی چیز کا بوجھ نہ ڈالے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، یعنی اپنی ذات کے ساتھ عدل کیا، انصاف کیا کہ اپنے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالا جائے جو انسان خود اٹھا نہ سکے، اور یہ کہ اس کا خیال رکھے یہاں تک کہ نیکی کے کاموں میں بھی اس پر زیادہ بوجھ نہ ڈالے کہ جو کرنے کے قابل نہ ہو انسان، یا اس کی طاقت کے مطابق ہی اس پر بوجھ ڈالے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا اور اپنی کتابوں کو نازل کیا تاکہ لوگ انصاف قائم کریں، یعنی جسٹس کے لیے بھیجا ہے،
اور اس سے مراد وہ عدل ہے جس کی بنیاد پر زمین و آسمان قائم ہے. بس جب عدل کی علامات ظاہر ہوتی ہیں اور کسی بھی صورت میں اس کا چہرہ عیاں ہوتا ہے تو وہاں اللہ کی شریعت اور اس کا دین ہوتا ہے. یہ دین جو ہے ایک پوری کائنات کا دین اسلام ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں قائم ہیں کائنات کے اندر انسانوں کے علاوہ بھی، ان سب کے اندر بھی اللہ نے ایک میزان قائم کر دیا ہے، ایک عدل رکھا ہے. ابن تیمیہ کہتا ہے کہ عدل ہر چیز کا نظام ہے. اگر دنیا کا نظام عدل پر قائم کیا جائے تو یہ قائم رہتی ہے، اگرچہ ایسا کرنے والے آدمی کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو. یعنی اگر ایک نان مسلم بھی ہے اور وہ عدل و انصاف سے کام لیتا ہے، جسٹس پر بیسڈ کام کرتا ہے، تو اس کا یعنی وہ دنیا میں فلرش کرے گا. اور دنیا کا نظام اگر عدل پر قائم نہ کیا جائے تو یہ قائم نہیں رہتی. یعنی اگر کسی کی حکومت ہے مثلا تو قائم نہیں رہ سکتی، اگرچہ ایسا کرنے والے میں اتنا ایمان ہو کہ اس کے ایمان کا اسے آخرت میں بدلہ دیا جائے. یعنی ایک مسلمان حکمران اگر عدل نہیں کرتا تو اس کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی، اور اگر ایک نان مسلم حکمران عدل سے کام لیتا ہے تو وہ دنیا میں فلرش کرے گا، اس کی حکومت قائم رہے گی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا جو ہے یہ عدل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی اور ابو درداء کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا. ایک مرتبہ سلمان ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے اور ام درداء کو بڑی خستہ حالت میں دیکھا. پوچھا کیا حال ہے؟ وہ بولی تمہارے بھائی ابو درداء کو دنیا سے کوئی سروکار نہیں. پھر ابو درداء تشریف لائے تو سلمان رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، بس سارے حقداروں کے حقوق ادا کرو. پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سے اس کا ذکر کیا. آپ نے فرمایا سلمان نے سچ کہا کہ بات یہی ہے کہ انسان اپنی جان کو بھی دیکھے کہ وہ کتنا بوجھ کسی چیز کا اٹھا سکتا ہے، اور پھر اس کے آس پاس جو اس کی ذمہ داری میں ہے، اس کی کفالت میں ہے، ان کے حقوق ادا ہو رہے ہیں یا نہیں، اور اسی طرح عبادات کا کیا حال ہے. تو ان تمام چیزوں میں اگر انسان بہت زیادہ نہ کر سکے لیکن ان سب کا حق دیتا رہے، یعنی گھر والوں کا بھی دے، اپنے آپ کا بھی دے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بھی دے. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ایک چیز میں ہم اتنا زیادہ ہو جاتے ہیں، اتنی دور تک چلے جاتے ہیں کہ باقیوں کے حق جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ہم اپنے آپ کو بھی بلا دیتے ہیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اور بعض اوقات ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں اور تو اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں، صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنی اولاد کے درمیان، ان کے درمیان باہم عدل قائم کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کے درمیان عدل قائم کرو، اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو. آپ نے یہ بھی فرمایا اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو جیسا کہ تم پسند کرتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں. تو اس میں اولاد کے ساتھ فیورٹزم نہیں ہونا چاہیے کہ کسی بچے کو بہت نواز دیں اور کسی بچے کو اگنور کر دیں. اولاد کو تحائف دینے میں عدل کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کے درمیان تحفہ دینے میں عدل کرو جیسے تم پسند کرتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ نیکی کرنے میں برابری کریں. لیکن یہاں یہ یاد رکھیے کہ بعض اوقات ایک بچہ زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے، مثلاً اس کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے اور بڑا جو ہے وہ تعلیم حاصل کر چکا اور اس وقت تعلیم سستی بھی تھی، اس کی شادی بھی ہو گئی، اب وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے. اب آپ اگر ایک بچے کی فیس ادا کر رہے ہیں اور ہزاروں ڈالرز میں ہے اور دوسرا بچے کو آپ کچھ بھی اس کے برابر نہیں دے رہے کیونکہ اس کی اب وہ ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی ضرورت خود بھی پوری کر سکتا ہے، تو یہ عدل کے منافی نہیں ہے. یہ یعنی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے کسی کو دینا. اسی طرح بعض اوقات ایک بچہ ویل ٹو ڈو ہوتا ہے، اپنا سب خود کر سکتا ہے، دوسرا بچہ جو ہے وہ کوشش کے باوجود بھی نہیں اٹھ سکتا. تو ایسی صورت میں اگر والدین اس بچے کی مدد کے لیے، اس کو اٹھانے کے لیے اس پر کچھ اسپینڈ کرتے ہیں تو یہ عدل کے خلاف نہیں ہے. عدل سے مطلب یہ ہے کہ جب کوئی تحفہ یا کوئی ہبہ یا کوئی چیز تقسیم کی جا رہی ہے جو کہ کسی کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی خوشی سے، دل کی خوشی سے دے رہے ہیں، تو وہ پھر لڑکی ہو یا لڑکا ہو سب میں برابر دی جائے گی. اسی طرح محبت کرنے میں بھی عدل کرنا چاہیے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا بیٹا آیا. اس آدمی نے اسے پکڑا، چوما، اپنی گود میں بٹھایا. پھر اس کی بیٹی آئی تو اس نے اسے پکڑ کر ایک طرف بٹھا دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان کے درمیان عدل کیوں نہیں کیا؟
یعنی اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کو چومنے میں عدل کیوں نہیں کیا؟ اور اگر گودوں میں بٹھایا تھا تو ایک کو ایک ٹانگ پہ بٹھا لیتا، دوسرے کو دوسرے پہ، تو یہ پھر عدل ہوتا۔ اسی طرح بیویوں میں بھی عدل کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے نکاح میں 2 عورتیں ہوں اور وہ کسی ایک کی طرف مائل ہو تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو ایک طرف کو جھکا ہوا ہوگا۔ تو اس لیے یہ بھی عدل کے دائرے میں آتا ہے۔ پھر اسی طرح فیصلوں میں بھی عدل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک انصاف کرنے والے رحمان کی دائیں جانب اللہ کے نزدیک نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں، اپنے اہل و عیال اور جن کے یہ ذمہ دار ہیں ان میں عدل و انصاف کرنے والے ہیں۔ عدل نہ کرنے والوں کے لیے وعید بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 آدمیوں کے امیر کو بھی قیامت کے دن اس حال میں لایا جائے گا کہ وہ جکڑا ہوا ہوگا، اس کا عدل اس کو آزاد کرائے گا یا اس کا ظلم اس کو ہلاک کر دے گا۔ اور عدل کا دوسرا معنی میانہ روی، مطلب یہ ہے کہ جو بھی انسان کام کرے دین کا یا دنیا کا، ان سب کے اندر ایک اعتدال رکھے۔ خیر الامور اوسطها، بہترین کام وہ ہیں جو میانہ روی پر مشتمل ہوں۔ دوسری چیز جس کا یہاں حکم دیا گیا اس آیت میں وہ ہے احسان۔ احسان کا درجہ عدل سے بڑھ کر ہے، کیونکہ انسان پر جو واجب ہے اس کو ادا کرنا اور جو اس کا حق بنتا ہے اتنا لینا تو عدل ہے، لیکن واجب سے زیادہ دینا اور حق سے زیادہ یعنی حق سے زیادہ لینا یہ احسان ہے، یعنی دینا کسی کو، لینا تو نہیں۔ اور اسی طرح اپنے لیتے وقت اپنے حق سے کم لے لینا یہ بھی احسان میں شامل ہے۔ تو احسان گویا عدل سے بڑھ کر ہے اور یہ مستحب ہے اور ایک نفل عمل ہے اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور احسان یہ بھی ہے کہ بندے کا باطن اس کے ظاہر سے بہتر ہو۔ سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ اس مقام پر عدل سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ آدمی جو اللہ کے لیے کوئی بھی عمل کر رہا ہے اس کی اندرونی اور بیرونی حالت ایک جیسی ہونی چاہیے، اور احسان یہ ہے کہ اس کی باطنی حالت ظاہری حالت سے زیادہ اچھی ہونی چاہیے۔ احسان کا لفظ جو ہے یہ برائی کے مقابلے میں آتا ہے۔ محاسن اور مساوی کہتے ہیں، محاسن اچھائیاں اور مساوی سو سے برائیوں کو کہتے ہیں۔ کسی چیز کو خوبصورت بنانے کے لیے، مزین کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ تحسین کا لفظ اسی روٹ سے ہے، اسی مادے سے۔ اور جب ایمان اسلام کے ساتھ احسان کا لفظ ذکر ہوتا ہے تو اس سے مراد اللہ کی نگرانی کا یقین ہونا ہے اور عمدہ طریقے سے، خوبصورت طریقے سے اطاعت کرنا ہے۔ لیکن اگر احسان کا لفظ الگ طور پر آتا ہے تو اس کا مطلب کوئی بھی نیکی کرنا ہے، یعنی جس بھی درجے میں انسان اس کو کر سکے وہ کر لے۔ احسان جو ہے یہ قابل تعریف اور باعث اجر کام ہے۔ تھانوی کہتے ہیں کہ لفظ احسان کا اطلاق 3 چیزوں پر ہوتا ہے۔ نمبر 1 کسی چیز کا طبیعت اور مزاج کے موافق ہونا، نمبر 2 کسی چیز کا اپنے کمال تک پہنچنا، اور نمبر 3 کسی چیز کا قابل تعریف ہونا۔ امام راغب کہتے ہیں کہ احسان سے مراد ایسا کام کرنا ہے جس کا کرنا معروف ہو۔ اور احسان کی 2 قسمیں انہوں نے بتائیں، کسی دوسرے کے ساتھ اچھائی کرنا، نمبر 2 اپنے عمل میں اچھائی کرنا، جیسے قابل تعریف علم حاصل کرنا اور اچھا عمل کرنا۔ علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ لوگ اپنے اچھے اعمال کے بیٹے ہیں، یعنی ان کو اسی طرح منسوب کیا جائے گا جو وہ علم حاصل کرتے ہیں اور جو وہ عمل کرتے ہیں، یعنی جیسا ان کا عمل ہوگا ویسی ان کی تعریف ہوگی۔ بندوں کے سامنے تو بندے اس طرح ہی اپریشیٹ کریں گے، اور اگر اللہ کے سامنے ایسے بندوں کو پتہ ہی نہیں تو اللہ کی نگاہ میں اس کا ویسے ہی رتبہ ہوگا۔ کیونکہ احسان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ انت عبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ یعنی جب انسان کے اندر یہ احساس ہو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ کانشیس ہو جائے گا، اور اس کے عمل میں اور اس کی اطاعت میں اور اس کی عبادت میں خوبصورتی پیدا ہو جائے گی، اور یہی احسان کے درجے میں عبادت کرنا ہے۔ احسان جو ہے وہ ہمارے رب عز و جل کی صفت بھی ہے، الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے جو چیز بھی بنائی خوبصورتی بنائی، بہترین بنائی، اور انسان کی پیدائش گیلی مٹی سے کی۔
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بھی احسان کرتا ہے. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور احسان کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے. امام شوکانی اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں یعنی آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کریں جیسا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ دنیا کی نعمتوں میں سے آپ پر انعام فرما کر احسان کیا ہے. یعنی جیسے اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں تو تم ان نعمتوں کو دوسروں میں بھی بانٹو اور ان کو بھی اس میں شریک کرو. احسان انبیاء کی صفت بھی ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان سب کو ہدایت دی، اور اس سے پہلے نوح کو ہدایت دی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو، اور اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. یعنی یہ سب محسنین میں سے تھے. بندوں میں سے سب سے بہترین وہ بندے ہیں، حدیث کے مطابق مسند احمد میں آتا ہے، آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کی عمر لمبی ہو اور وہ اچھے عمل کرنے والے ہوں. پھر اسی طرح یہ کہ ہمیں احسان کا معاملہ ہر چیز میں کرنا چاہیے، یعنی ہر معاملے میں ہونا چاہیے، صرف عبادت میں نہیں، صرف بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں نہیں، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ، انوائرمنٹ کے ساتھ، ہر چیز میں انسان احسان کا رویہ اور درجہ اختیار کرے. آپ نے فرمایا اللہ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کو واجب کیا ہے، یعنی حدیث ہے صحیح مسلم کی. بس جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے، اور جب تم جانور ذبح کرو تو اچھے طریقے سے، اور تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی چھری تیز کر لے اور اپنے ذبیحہ کو راحت پہنچائے. یعنی کسی بھی معاملے میں چاہے وہ انتہا درجے کا کوئی کام آتا ہے، یعنی جیسے قصاص میں قتل کا حکم ہے اسلام میں، تو اگر قاتل کو بدلے میں قتل کرنا ہے تو اس کے ساتھ بھی احسان کرو. اسی طرح اگر جانور ذبح کرنا ہے تو اس کے ساتھ بھی احسان کرو. اور ہم سب کے لیے اصل میں دیکھا جائے تو زندگی پوری کا امتحان ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اپنے اسلام میں حسن پیدا کریں، اپنے اسلام کو خوبصورت بنائیں. ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اور دین کے لحاظ سے اس سے بہتر کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے تابع کیا جبکہ وہ نیکی کرنے والا ہو، اور اس نے ابراہیم کی ملت کی پیروی کی جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا تھا، اور اللہ نے ابراہیم کو خاص دوست بنا لیا. پھر اسی طرح حقوق العباد جب ہم ادا کریں، حقوق اللہ ادا کریں، عبادت کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو بس تم نے اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت کی تو تم جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ، یعنی تمہارے لیے پھر جنت کی بشارت ہے. اسی طرح طہارت میں بھی جو آدمی پاکی حاصل کرے عمدہ طریقے سے کرے، پھر یعنی وضو کرے تو اچھے طریقے سے وضو کرے، پھر کھڑا ہو کر 2 رکعتیں نماز ادا کرے تو اپنے دل اور چہرے کے ساتھ اللہ کی طرف توجہ کرنے والا ہو، تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. پھر اخلاق میں احسان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک تم سب سے زیادہ محبوب اور آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب تم میں سب سے عمدہ اخلاق والے ہوں گے. پھر اسی طرح خادموں کے ساتھ تعلیم و تربیت میں، اور جب کوئی احسان کرتا ہے تو اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ساتھ ملتا ہے، معیت حاصل ہوتی ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بلا شبہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور احسان کرنے والے ہیں. ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، پھر اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ کی رحمت ملتی ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی رضامندی ملتی ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ملتی ہیں. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. احسان کے بدلے اللہ کے بندے پر، یعنی احسان کے بدلے اللہ بندے پر احسان فرماتے ہیں. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کی وجہ سے انسان کے اندر ایک شرح صدر حاصل ہوتا ہے، ایک خوشی حاصل ہوتی ہے، نفس کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. احسان کی وجہ سے علم اور حکمت ملتا ہے. احسان کرنے والا شخص گناہ سے محفوظ رہتا ہے. احسان کرنے والا دراصل اپنے آپ پر احسان کر رہا ہوتا ہے،
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو مزید فضل سے بھی نوازتے ہیں. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اجر عظیم کا وعدہ ہے. ہر خوف اور غم سے پاک ہوں گے وہ لوگ جو محسنین ہیں. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. احسان نعمتوں میں اضافے کا سبب ہے. احسان ایمان کا مغز ہے. احسان کرنے کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہے جس پر اللہ احسان کرے. یعنی اگر اللہ نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں تو پھر آپ ان میں دوسروں کو شریک کریں. یہ سب سے بہترین احسان ہے. تیسری چیز ایتاء ذی القربیٰ، جس پر ہم نے کل بھی بات کی صلہ رحمی کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے. اور یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص طور پر رشتہ داروں کا ذکر کیا کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے. اکثر لوگ اس سے غافل ہو جاتے ہیں اور ان کے حق میں سستی کر جاتے ہیں، یا احسان کرنے میں یعنی حق دینے میں سستی کر جاتے ہیں. قرض لیا تو واپس نہیں لوٹایا، وعدہ کیا تو پورا نہ کیا، اور یہ اپنے فرائض ادا کرنا، کمٹمنٹس نبھانا، یہ عدل ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر دینا، یعنی کمٹمنٹ نہیں بھی کی پھر بھی مزید دینا، یہ احسان ہے. تو رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا سب سے پہلے انہی سے آغاز کرنا چاہیے، کیونکہ رشتہ داری نبھانے سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں. ابن عمر کہتے ہیں جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرے اور صلہ رحمی کرے، اس کی موت میں تاخیر کر دی جاتی ہے، اس کے مال میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اس کے گھر والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور قیامت کے دن رشتہ داروں کے حقوق کا سوال کیا جائے گا. جب کوئی رشتہ دار، حدیث میں آتا ہے، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، جب کوئی رشتہ دار اپنے کسی قرابت دار کے پاس جا کر کسی ایسی زائد چیز کا سوال کرتا ہے جو اللہ نے اسے عطا کی ہوتی ہے لیکن وہ اس میں بخل کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے قیامت کے دن جہنم سے سانپ نکالا جائے گا جو اپنی زبان نکالے ہوئے ہوگا، اور جسے شجاع کہتے ہوں گے. ایسے آدمی کا طوق بنا دیا جائے، یعنی اس آدمی کا طوق بنا دیا جائے گا. یعنی ایک ضرورت مند ہے، محتاج ہے، اور دوسرے کے پاس ضرورت سے زائد ہے لیکن وہ محتاج کو نہیں دیتا، تو پھر اس کا انجام اتنا بھیانک ہوگا. اور ہم رسولوں کی خبروں میں سے ہر وہ چیز تجھ سے بیان کرتے ہیں جس کے ساتھ ہم آپ کے دل کو ثابت رکھتے ہیں، اور آپ کے پاس ان میں حق اور مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی آ گئی ہے. اور پھر اولین و آخرین کی خبر دے کر، یعنی قوموں کے واقعات بھی. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جو شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ قرآن میں غور و فکر کرے، اس لیے کہ اس میں پہلے اور پچھلے تمام علوم موجود ہیں. یعنی ہر دور کے مطابق یہ قرآن نصیحت کرتا ہے. دوسری صفت جو اس قرآن کی اس آیت میں بتائی گئی ہے وہ ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِی الصُّدُورِ، کہ قرآن میں شفا ہے. ابن قیم کہتے ہیں قرآن سینے کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. یہ ان وسوسوں، خیالات اور فاسد ارادوں کو ختم کر دیتا ہے جو شیطان دل میں ڈالتا ہے. اور سینے کو خاص کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ دل اور دیگر اعضاء کا مقام ہے. یعنی سارے اعضاء ہمارے دل کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں. اگر دل کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو سارے اعضاء متاثر ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے خاص طور پر صدور کا لفظ آیا، یعنی جو سینوں کے اندر دل کو محفوظ کیا گیا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ دل کی لا علاج بیماریوں کی شفا قرآن کے اندر ہے. اور ایک دل وہ ہوتا ہے جو ایمان سے آباد ہوتا ہے، علم اور ہدایت کے نور سے بھرا ہوا ہوتا ہے، یہ دل زندہ ہوتا ہے. دوسرے وہ دل جو ایمان سے خالی ہوتا ہے اور وحی کے علوم سے خالی ہوتا ہے، تو یہ مردہ دل ہوتا ہے. تو دل کے مردہ ہونے کے دو اسباب ہیں، نمبر 1 جہالت اور نمبر 2 تکبر. جہالت جو ہے دل اور ایمان اور نور کے درمیان رکاوٹ بن جاتی، اور تکبر انسان کو علم حاصل نہیں کرنے دیتا. تو قرآن جہالت کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے. جب دلوں کی جہالت ختم ہو جاتی ہے تو دل ایمان کے ساتھ لہلہانے لگتے ہیں، قرآن سے منور ہو جاتے ہیں، روشن ہو جاتے ہیں. تو قرآن میں جو شفا ہے وہ 3 طرح سے ہوئی. ایک یہ کہ گمراہی سے شفا کیونکہ اس میں ہدایت ہے، دوسرے بیماری سے شفا کیونکہ اس میں برکت ہے، اور تیسرے فرائض اور احکام کو معلوم کرنے کے بارے میں شفا کیونکہ اس میں ہر چیز کی وضاحت ہے.
کیونکہ انسان یہ کہ پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کو کیسے راضی کریں، کون سے کام کریں کون سے نہ کریں، تو قرآن اس کی خوب تفصیل بتا دیتا ہے۔ اور ویسے عمومی طور پر شک، تکبر، حسد، نفاق، بغض، ہم و غم، ان جیسی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ یہ چیزیں انسان کو جو عام طور پر بے چین رکھتی ہیں، جب انسان قرآن کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، تو یہ چیزیں بہت چھوٹی معلوم ہوتی ہیں، بہت پیٹی لگتی ہیں کہ یہ میں اپنے دل میں کیا کسی کے بارے میں بات لے کے بیٹھی ہوئی ہوں، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں جس کو میں مسئلہ سمجھے ہوئے ہوں، مسائل تو اس سے کہیں زیادہ بڑے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن انسان کو آخرت کی فکر لگا دیتا ہے، اور جب انسان کو آخرت کی فکر لگ جاتی ہے تو دنیا کے مسائل اور دنیا کے ہم و غم بہت چھوٹے ہونے لگتے ہیں۔ اور حقیقت ہے کہ قرآن اپنے الفاظ اور اپنے معنی اور اپنے مفہوم کے اعتبار سے دلوں پہ اثر رکھتا ہے۔ اگر صرف اس کی خوبصورت انداز سے تلاوت ہی کی جائے تو وہ بھی ایک مرہم کا کام دیتی ہے۔ اسی طرح قرآن کے ذریعے اگر کسی کو نصیحت کی جائے تو وہ بھی دل پہ اثر کرتی ہے۔ تو اس کی نصیحت سے بڑی نصیحت کسی کی نہیں، اس کی نصیحت سے زیادہ قوی نصیحت کسی کی نہیں۔ اور جو شخص قرآن کے بغیر کسی اور چیز پر انحصار کر لیتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور جو قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرتا اس کے لیے اور کوئی نصیحت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو اللہ کی نہیں مانتا پھر وہ اور کسی کی کیا مانے گا۔ روحانی بیماریوں میں عام طور پر جیسے نظر، حسد وغیرہ، اور جادو یا جنات کا اثر، اس طرح کی بہت ساری چیزیں عمومی طور پر لوگ ان کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے، خاص طور پر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنے سے ایسی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن صرف روحانی بیماریوں کا علاج ہے، قرآن جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا کا باعث ہے، اور قرآن میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں دلوں اور جسموں کی بیماریوں میں سے کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج اس کے سبب کی طرف رہنمائی کا ذریعہ قرآن میں موجود نہ ہو۔ بلکہ امام قرطبی تو کہتے ہیں کہ قرآن کے ہر حرف میں شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، اور ہم قرآن میں جو کچھ بھی نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو بطور شفا نازل کیا ہے، کیونکہ اس میں موجود ہر حرف شفا دیتا ہے، اور قرآن سے شفا حاصل کرنا صرف اس کے بعض حصے کے ساتھ ہی مخصوص نہیں، پورا قرآن ہی شفا ہے۔ یعنی بعض اوقات لوگ صرف ایک ہی چیز کو لے لیتے ہیں اور باقی کو نہیں لیتے، تو اس میں یہ کہ پورا ہی قرآن شفا ہے، کیونکہ کسی بھی قسم کی بیماری رب کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کے آگے نہیں ٹھہر سکتی، کیونکہ یہ وہ کلام ہے اگر پہاڑوں پر نازل ہو جاتا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، اگر زمین پر نازل ہو جاتا تو اس کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتا۔ لیکن اس کے لیے انسان کو یقین چاہیے کہ یقینی طور پر شفا قرآن کے اندر ہے، یعنی اس سے شفا کی اہلیت نہیں رکھتا کوئی مگر یہ کہ جس کو یہ توفیق ہو کہ وہ اس پر یقین کرے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی بھی چیز ٹھہرتی نہیں، اور قرآن کے علاوہ کسی دوسرے کلام میں شفا نہیں کہ اگر کوئی شعر و شاعری میں شفا ہے یا اور کسی کے کلام میں، تو ایسا نہیں۔ ابو نصر رملی کہتے ہیں ہم مکہ میں فضیل بن ایاز کے پاس آئے، ہم نے انہیں درخواست کی کہ ہمیں علم لکھوائیں، تو انہوں نے کہا کہ تم نے اللہ کی کتاب کو ضائع کر دیا ہے اور تم فضیل اور سفیان بن عیینہ کے کلام کو طلب کرتے ہو، پس اگر تم خود کو اللہ کی کتاب کے لیے فارغ کر لیتے تو جو کچھ تم چاہتے ہو تم اس قرآن میں اس کی شفا پا لیتے۔ یعنی سب سے پہلے اور سب سے اہم علم جو حاصل کرنا چاہیے وہ قرآن کا ہے، یعنی جو انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت کا باعث ہے، اور اس کے بعد دوسری چیزوں کو اہمیت دے یا توجہ دے، کیونکہ اگر کسی کو قرآن سے فائدہ نہیں پہنچتا یا قرآن کی حکمتیں اگر کسی نے نہیں جانی تو پھر دنیا کے باقی علوم کے بارے میں تو یہ پتہ ہی نہیں کہ ان کے اندر کتنی صداقت ہے اور کتنی حقیقت ہے، کیونکہ اصل حقیقت تو قرآن ہی بتاتا ہے۔ اور جو ابن الجوزی کہتے ہیں جو اللہ کی کتاب سے شفا طلب نہیں کرتا وہ ہمیشہ بیمار ہی رہتا ہے۔
اور قرآن سے شفا حاصل نہ کرنا جو ہے یہ قرآن کو چھوڑ دینے میں سے ہی ہے. تو یاد رکھیے کہ قرآن بہترین رقیہ ہے، یعنی نظر بد، جادو، جنوں کے چمٹنے اور اس کے علاوہ بھی قلب و روح کی بیماریوں اور جسمانی بیماریوں کے لیے بھی بہت بڑی شفا ہے. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک عورت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کے پاس تشریف لائے تو ایک عورت ان کا علاج کر رہی تھی یا ان کو دم کر رہی تھی. تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کے ساتھ اس کو دم کرو، اس کا علاج کرو. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض الموت لاحق ہوا تو آپ معوذات جن کو پڑھ کے آپ دم کیا کرتے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت عائشہ پڑھتی تھی اور آپ کے ہاتھوں پہ پھونک مارتی اور پھر آپ کے ہاتھوں کو جسم پر پھیر دیتی تھی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن کے کچھ حصے جو ہیں جیسے سورۃ الفاتحہ ہے تو اس کا نام ہی الشفا ہے، یعنی سورۃ فاتحہ خاص طور پر شفا دینے والی، کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگی جاتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر اسی طرح سورۃ البقرہ میں بھی شفا ہے. ابو امامہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سورۃ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے اور جادوگر اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. پھر اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن ہدایت ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور ہدایت کی اور حق و باطل میں فرق کرنے کی واضح دلیلیں ہیں. پھر اسی طرح سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ یہ قرآن سب سے زیادہ درست رستے کی طرف انسان کی رہنمائی کرتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا. بلا شبہ یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھا ہے اور ان ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص واقعی ہدایت کا، سیدھے رستے کا، حق کا متلاشی ہے تو اس کو قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن کو سمجھنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ کہ یہ سلامتی کی راہیں دکھانے والی کتاب ہے. قرآن مجید میں آتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. سورۃ المائدہ کی آیات ہیں جن کا مطلب ہے بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آئی ہے جس کے ساتھ اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیچھے چلے سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے. پھر اسی طرح یہ کہ یہ کتاب زندگی کے تمام معاملات میں رہنمائی دیتی ہے بشرطے کہ انسان رہنمائی کی غرض سے اس کی طرف رجوع کرنے والا ہو. قرآن مجید میں آتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. اور ہم نے جو تجھ پر یہ کتاب نازل کی اس حال میں کہ ہر چیز کا واضح بیان ہے، یعنی آپ زندگی کے کسی بھی مسئلے کے بارے میں اس سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیں اس کو پڑھتے چلے جائیں آپ رہنمائی پا جائیں گے. امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مسئلے کی تحقیق میں 300 بار قرآن کا مطالعہ کیا، 300 بار اس کو پڑھا، جب جا کر ان کو ایک آیت ملی جو ان کے لیے یعنی کہ جس چیز کی وہ تلاش میں تھے اس کا بھرپور جواب تھا. لیکن ہم عام طور پر ایک تھوڑا سا حصہ پڑھ لیتے ہیں، کہیں سے پڑھ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی، پھر چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، پڑھتے رہیں اور بار بار پڑھتے رہیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اپنے مسائل کا چاہے وہ کسی بھی قسم کے ہوں ان کا حل آپ کو قرآن میں مل جائے گا. لیکن اس کے لیے جلدی نہ کریں، اس کے لیے وقت نکالیں. پھر ایک اور جگہ پر صحیح مسلم میں آتا ہے کہ قرآن میں ہدایت اور نور ہے. زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو اے لوگو، میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے تو میں اسے قبول کر لوں، یعنی موت کے فیصلے کو. اور میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے
جس میں ہدایت اور نور ہے، تو تم اللہ کی کتاب کو پکڑے رکھو اور اس کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہو۔ اور آپ نے اللہ کی کتاب پر بہت زور دیا اور اس کی خوب رغبت دلائی۔ پھر آپ نے فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ یہ بات آپ نے 3 بار فرمائی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ گمراہی سے بچانے والی کتاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا اور جو چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر رہے گا۔ جیسے کہ ایک اور آیت میں ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا بندے کی طرف ہے۔ اب اگر بندہ اس دوسرے سرے کو پکڑ لے گا، یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لے گا، تو یقیناً وہ اللہ کا قرب حاصل کرے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رستے پر ہی چلے گا۔ پھر اسی طرح یہ شیاطین کی گمراہی سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ عبداللہ فرماتے ہیں بے شک اس سیدھے رستے پر آمد و رفت رہتی ہے، یہاں شیطان آتے رہتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں اے اللہ کے بندے اس دوسرے رستے پہ آ جاؤ، بس تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور بے شک قرآن اللہ کی رسی ہے۔ یعنی جب انسان کے دل میں یہ خیالات یا وسوسے آنے لگے کہ اس کام کو چھوڑ کر کچھ اور کر لیا جائے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عبداللہ بن مسعود کی یہ نصیحت یاد رکھیں کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو، بے شک قرآن ہی اللہ کی رسی ہے، یعنی اس کو نہیں چھوڑنا۔ پھر اسی طرح قرآن کی تعلیم کے بدولت انسان کو روشنی اور فرقان ملتا ہے، حق کو باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت ملتی ہے، صحیح اور غلط کی پہچان ملتی ہے۔ سورۃ الطلاق میں آتا ہے رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، ایک ایسا رسول جو تمہیں اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے۔ تو چاہے غموں کا اندھیرا ہو یا جہالت کا اندھیرا ہو، کسی بھی قسم یا کفر کا اندھیرا ہو یا نفاق کا اندھیرا ہو، کسی بھی طرح کا غم دل پہ چھائے، فکر اور پریشانی چھائے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اللہ نے ایک ایسا رسول بھیجا جو تمہیں اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سناتا ہے، کیونکہ ہر شخص خود پڑھنا نہیں جانتا، پڑھ کر اس طرح کا مطلب نہیں سمجھتا جو سمجھنا چاہیے۔ تو یہاں پر اس بات کی وضاحت کر دی گئی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن کو نور بھی کہا گیا ہے، یعنی ہدایت بھی رہنمائی کرنے والی چیز ہے، نور سے بھی انسان کو راہ ملتی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے، یعنی قرآن مجید۔ پھر قرآن کی بدولت حکمت اور دانائی ملتی ہے۔ کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قرآن کو لازم پکڑ لو، کیونکہ وہ عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی اور علم کا سر چشمہ ہے، اور رحمان کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے نئی کتاب ہے۔ اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی ہے اے محمد میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا جو نابینا آنکھوں، بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس سے انسان بہتر دیکھنے لگتا ہے، صرف فزیکلی نہیں بلکہ چیزوں کی حقیقت، لوگوں کی حقیقت، دنیا کی حقیقت سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ اور اسی طرح یہ کہ انسان کے سننے کا انداز بدل جاتا ہے، پہلے وہ صرف اپنی پسند کی سننا چاہتا ہے، لیکن قرآن پڑھنے کے بعد اس کے اندر یہ وسعت بھی آ جاتی ہے کہ وہ اپنے علاوہ دوسروں کی بھی سنے اور ہر اچھی بات کو سننے کا وہ شوقین ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دیتی ہے۔ تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم جب پڑھیں تو دل کے ساتھ پڑھیں تاکہ دل کی غفلت دور ہو۔ قرآن گناہوں سے بچانے کا ذریعہ بھی ہے، یعنی صرف ہدایت کی راہ، عمل کی راہ نہیں دکھاتا بلکہ گمراہ ہونے سے بچاتا بھی ہے، گناہوں سے بچاتا بھی ہے۔ تو قرآن کو ہدایت کی غرض سے پڑھنا چاہیے کہ اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ حسن بصری کہتے ہیں قرآن اس لیے نازل کیا گیا
تاکہ اس پر غور و فکر کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، لیکن لوگوں نے محض اس کی تلاوت کو اپنا عمل بنا لیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تلاوت کر رہے ہیں تو ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں۔ تو نزول قرآن کا مقصد صرف تلاوت نہیں ہے، یعنی قرآن اللہ نے صرف اس لیے نہیں نازل کیا کہ یہ بس ایک دوسرے کا مقابلہ کرو کہ میں نے رمضان میں 7 قرآن ختم کر لیے اور میں نے اتنا پڑھ لیا ہے۔ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ ہر رمضان میں جتنا نازل ہوتا تھا اتنا جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، اور آخری سال آپ نے 2 دفعہ کیا۔ ٹھیک ہے، آپ 2 دفعہ ضرور پڑھیں، مثلا تراویح میں پڑھ لیں اور 1 دفعہ دیکھ کے ویسے بیٹھ کے پڑھ لیں۔ اگر آپ حافظ ہیں تو آپ اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ اپنا قرآن دہرا سکتے ہیں۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو اللہ نے یہ صلاحیت بخشی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھا جائے کہ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا کہ ہم اسی کے ہی ہو کر رہ جائیں یا اسی میں ہی کھو جائیں۔ قرآن تو ہمیں ہدایت دینے کے لیے آیا۔ سب سے پہلی آیت جو قرآن کا تعارف کرواتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی یہ آئی ہی ہدایت دینے کے لیے، راہ دکھانے کے لیے، رہنمائی کرنے کے لیے، صحیح اور غلط کا فرق بتانے کے لیے۔ اور پھر جتنا جتنا انسان اس پہ تدبر کرتا جاتا ہے اتنا ہی اس کو رہنمائی بہتر طور پر ملتی جاتی ہے، کیونکہ قرآن پر تدبر سے ہی ہدایت ملتی ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں من تدبر القرآن طالب الہدی منہ تبین لہ طریق الحق، جو ہدایت کی غرض سے، ہدایت کی نیت سے قرآن میں تدبر کرتا ہے اس کے لیے حق کا راستہ واضح ہو جاتا ہے، اور جو تدبر نہ کرے ان کی مذمت بھی کی گئی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو بعض لوگوں کو ہو سکتا ہے تدبر کا معنی نہ آتا ہو۔ تدبر کا مطلب غور و فکر کرنا ہوتا ہے، یعنی پے در پے اس کو پڑھنا ہوتا ہے، ریپیٹیشن کرنی ہوتی ہے، اور اس کے مفہوم اور معنی کو مختلف جگہوں سے دیکھ کر تفسیریں پڑھ کر اس کو بتانا ہوتا ہے، اور خود بھی اور دوسروں کو بھی۔ پھر قرآن کی محض تلاوت کرنے اور اس پر عمل نہ کرنے والے کی سزا بھی ہے، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تلاوت کر کے یا صرف پڑھ کے یا دوسروں کو پڑھا کے کامیاب ہو گئے اور یہی کام رہ گیا دنیا میں، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر ہمارا اپنا عمل اس کے مطابق نہیں ہوتا تو بہت سخت وعید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج کی رات ایسے لوگوں پر گیا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، جب بھی وہ کاٹے جاتے تو وہ مکمل ہو جاتے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو وہ بات کہتے تھے جو خود نہیں کرتے تھے۔ بعض اوقات ہم چیز فارورڈ پہ فارورڈ کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس پر ہم نے خود بھی عمل کیا یا نہیں ہے، وہ ہمیں سمجھ بھی آئی یا نہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس سے منہ موڑتا ہے، تکبر کر کے اس پر اڑا رہتا ہے، گویا اس نے کچھ سنا ہی نہیں، تو قرآن میں آتا ہے فبشرہ بعذاب علیم، اس کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ یعنی اگر وہ غور و فکر نہیں کرتا اور آیات سنتا ہے، تکبر کرتے ہوئے اپنی مرضی اور اپنی خیالات پہ اڑا رہتا ہے، تو پھر اس کے لیے عذاب کی بشارت ہے۔ پھر اسی طرح قرآن سے غفلت برتنے والے کی سزا ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ خواب میں آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، وہ قرآن کا حافظ تھا، مگر وہ اس قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا۔ اور چوتھی صفت اس کتاب کی ہے وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ رحمت سے مراد وہ بھلائی، احسان، دنیاوی اور اخروی ثواب ہے جو ہدایت یافتہ انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ یعنی قرآن رحمت ہے، اور یہ رحمت کس کو حاصل ہوتی ہے؟ جو ہدایت پر ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت بہترین وسیلہ ہے اور رحمت مطلوب ہے، اور صرف اس کی طرف صرف اہل ایمان ہی کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے، اور اہل ایمان ہی اس کی رحمت سے نوازے جاتے ہیں۔
اور یہ ایمان والوں کے لیے ہی ہدایت اور رحمت ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور پھر جو اس قرآن کا انکار کرتا ہے تو یہ قرآن ان کے اندھے پن کا سبب بن جاتا ہے، اور اس کے ساتھ کفر کرنے کی سزا آگ ہمیشہ کی بھڑکتی ہوئی آگ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا کہ یہ ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، جو ایمان نہیں لاتے اس پر ان کے لیے رحمت نہیں بنتی بلکہ اندھے پن کا سبب بنتی ہے۔ پھر اسی طرح جو لوگ اس کتاب کو تھام لے وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہوں گے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ فسیدخلہم فی رحمت منہ وفضل ویہدیہم الیہ صراطا مستقیما۔ اے لوگو اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے، تو جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اسے مضبوطی سے تھام لیا تو ان قریب وہ انہیں اپنی خاص رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف آنے کی رہنمائی عطا کرے گا۔ تو اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے، اس آیت سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل حاصل کرنے کے لیے ایمان لا کر اس کتاب کو مضبوطی سے تھامنا ضروری ہے۔ اور مضبوطی کا مطلب یہ نہیں کہ بس جکڑ پکڑ کے رکھے اس کو، مطلب یہ کہ اس کے ساتھ اسٹرانگ کنیکشن ہو ہمارا۔ پھر اسی طرح جب تلاوت قرآن ہوتی ہے گھروں میں تو اس وقت فرشتے اس گھر کو ڈھانپ لیتے ہیں، ان گھروں کو ڈھانپ لیتے ہیں، جیسا کہ اس حدیث میں آتا ہے جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتا ہے۔ گھروں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، اس کی بدولت جان اور مال اور اولاد میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کچھ لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے، دنیا میں بھی عزت عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی۔ امام ابراہیم مقدسی اپنے شاگرد عباس بن عبد الدائم کو کہا کرتے تھے قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو اور اسے ترک نہ کرو، تو جو تم طلب کرنا چاہتے ہو وہ تمہارے لیے اتنا ہی آسان ہو جائے گا جتنا تم قرات کرو گے۔ یعنی کسی مقصد کے لیے آپ اگر پڑھتے ہیں تو جتنا آپ پڑھتے جاتے ہیں اور دل کی حضوری بھی ہوتی ہے تو اتنا ہی آپ کا مسئلہ جلد حل ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں نجات ملتی ہے، بے پناہ اجر ملتا ہے، اور آخرت میں خاص طور پر قبر کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ قیامت کے دن قرآن انسانی شکل میں آئے گا اور جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا وہ کہے گا میں ہی وہی ہوں، میں وہی ہوں جس نے تجھے بیدار رکھا، اور یعنی جس نے تجھے رات میں بیدار رکھا، یعنی تہجد یا تلاوت تراویح وغیرہ کے لیے، اور دن میں تجھے پیاسا رکھا۔ قیامت کے دن قرآن سفارشی بن کر آئے گا، بندے پر سایہ کرے گا، انسان کے لیے گواہی دینے والا ہوگا۔ قاری قرآن کے لیے عزت کا تاج اور اللہ کی رضامندی نازل ہوگی۔ والدین کے سر پر نور کا تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن پڑھنے والوں کا جنت میں بہترین مقام ہوگا، اور جب سب لوگ وہاں چلے جائیں گے اور کسی کو کوئی شکایت نہیں رہے گی اور سب خوش ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی اس کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت اور رحمت عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ پھر اسی طرح اللہم اہدنی فیمن ہدیت۔ پھر یہ خاص دعا ہے جو قرآن سے متعلق ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک
وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. یہ دعا جو ہے انسان کا رنج و غم بھی دور کرتی ہے اور قرآن کو سینے کی بہار بنا دیتی ہے. آپ بھی آزما کر دیکھیے، بہت فائدہ مند دعا ہے. تو کرنے کے کام یہ ہے کہ قرآن سے زیادہ تعلق جوڑنا چاہیے، اللہ کے خاص بندے بننا چاہیے، کیونکہ قرآن والے ہی اللہ کے خاص بندے ہیں.